بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ ایضا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا یربیکا الی ما یربیکا صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میری اسلامی بہنوں، آپ کا میزبان شیخ ہو کر حاضر ہے۔ تقویٰ کے موضوع پہ بات ہو رہی ہے، جو کہ رمضان مبارک کا اصل مقصد ہے۔ اے ایمان والو، تقویٰ اختیار کرو۔ روزوں کا مقصد یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں سابقہ امتوں کی طرح، تاکہ آپ تقویٰ حاصل کرو۔ تو تقویٰ کے بارے میں پہلے بیان ہو چکا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے۔ آج ہمارے اکابرین کا تقویٰ کیسا تھا، ہمارے اسلاف کا تقویٰ کیسا تھا، تاکہ ہمارے سامنے چند اگزامپل، چند مثالیں آ جائیں کہ ایسا کرنا پاسبل ہے، تقوی کا حصول ممکن ہے، کہ ناممکن چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پر امید ہوں کہ ہم سب نے روزے رکھے ہیں اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ نصیب کر دیا ہوگا انشاءاللہ۔ اب اس تقویٰ کو کیسے باہر رکھنا ہے، اس کے بارے بات آئندہ ہوگی۔ آج اکابرین کی اگزامپل اپنے سامنے رکھیں۔ امام المتقین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمارے آخر الزمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو امام المتقین ہے۔ زندگی کا ہر لمحہ تقویٰ سے پر تھا۔ آپ جو ہی اذان سنتے، اپنے زوجہ محترمہ کے پاس ہوتے، بالکل غیر ہو جاتے، دنیا سے کٹ کر ذہنی طور پر آپ اللہ کی طرف مڑ جاتے اور نماز کے لیے تیاری فرماتے۔ ایک دفعہ آپ گھر موجود تھے، آپ کی دو زوجہ موجود تھیں۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی زوجہ محترمہ نے پردہ نہیں کیا، حالانکہ نبی کی زوجہ محترمہ جو ہیں وہ امت کی ماں ہیں، کہ نبی کی بیوی کے ساتھ شادی نبی کے جانے کے بعد نہیں ہو سکتی، ماں کا درجہ تھا۔ اب انہوں نے پردہ نہیں کیا۔ عبداللہ ابن مکتوم، ماں بیٹے سے کو پردہ کرے؟ لیکن تقویٰ کی بات بتاتا ہوں، حضور تقویٰ سکھا رہے ہیں۔ کہا، فرمایا ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں، آپ نے پردہ کیوں نہیں کیا؟ فرمانے لگے، یا رسول اللہ وہ تو نظر نہیں آتا، نابینا ہے۔ فرمایا وہ تو نابینا ہے، آپ تو نابینی نہیں ہو۔ یہ ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی ایسا تقویٰ پیدا فرمائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام
زلیخا نے بند کمرے میں تالے لگا دیے، بند ٹھنک بند کمرے میں آ گئی، ان کو اندر بلا لیا، ادھر تالے بند کر دیے اور دعوت دی۔ اب دیکھو کمرے بند ہیں، تالے ہیں، کہا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تو نے سارے دروازے بند کر دیے، لیکن اللہ کا دروازہ تم نے تو بند نہیں کیا، اور اپنے بتوں کے اوپر آپ نے کپڑا ڈال دیا کہ بت دیکھ نہیں سکتے۔ جو خالق کے مالک کائنات ہے وہ تو دیکھ رہا ہے اوپر سے۔ اب جب سے زبردستی کرنی چاہی، لپکی، تو حضرت وہاں سے بھاگے۔ ایسی سچویشن میں ہمیں سبق ملتا ہے، جب گناہ کے ماحول میں پھنس جائیں، ہمارے بس میں جو ہو ہم کر گزریں، آگے اللہ مدد کرے گا۔ دروازے لاک تھے، چابیاں اس کے پاس تھیں، لیکن جب اللہ کا نام لے کر آپ بھاگے، اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد اب آ گئی اور تالے خود خود کھل گئے۔ یہ ہے تقویٰ۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہو تو ہم گناہ کیسے کریں؟ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیت المال مشک آیا، وہ تقسیم کرنا تھا، تو آپ کے بیوی زوجہ محترمہ نے فرمایا کہ میں تقسیم کر دیتی ہوں۔ کہا نہیں، تم تقسیم نہیں کر سکتی، ہاتھ میں لگے گا اور خوشبو سونگے گی، اور اس کا نفع یہی ہے، خوشبو، دیکھو آپ کو اجازت نہیں ہے۔ آئیے بہنوں سنو غور سے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیمار ہو گئی اور بچنے کی امید نہیں تھی، تو آپ نے اپنے شوہر مبارک حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بلایا اور ایک وصیت فرمائی کہ یا علی، مجھے رات کے اندھیرے میں جب میں فوت ہو جاؤں تو رات کے اندھیرے میں مجھے دفن کرنا، میری میت کو رات کے اندھیرے میں لے جا کر دفن کرنا۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا میں نہیں چاہتی کہ دن کے اجالے میں جو لوگ مجھے لے جا رہے ہوں دفن کرنے کے لیے، دن کے اجالے میں وہ دیکھ لیں گے کہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قد کتنا تھا۔ میں غیر محرم کو اپنا قد بھی دکھانا نہیں چاہتی۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ امت کی بیٹیوں کو بھی یہ تقویٰ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کاروبار کپڑے کا تھا، تو آپ نے اپنے ملازمین کو ہدایت کر رکھی تھی کہ دکانیں کھلی ہوں، لیکن جو ہی خواہ دوپہر کو خواہ ظہر کو یا دکان کھولتے ہی اگر بادل آ جائیں تو دکان کاروبار بند کر دینا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ بادلوں کے اندر گاہک کو کپڑے کا صحیح رنگ نظر نہیں آئے گا، کہیں دھوکہ نہ ہو جائے۔ یہ تھا حضرت کے تقویٰ، سبحان اللہ، بزنس کا تقویٰ۔ اور واقعات بھی ہیں، بتا رہا ہوں میں آج۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس ایک سائل آیا، کہا حضرت میری بکری چوری ہو گئی ہے، دعا فرمائیں۔ حضرت دعا فرما دی۔ اب حضرت نے یہ مختلف ڈریوں سے پوچھا
کہ بکری کی عمر میکسیمم کتنی ہوتی ہے؟ تو جواب ملا 7 سال۔ آپ نے تقوی کے طور پر، احتیاط کے طور پر 7 سال بغداد میں رہتے ہوئے بکری کا گوشت نہیں کھایا، اس شک سے شاید وہ بکری آج ذبح ہو کر اس کا گوشت مارکیٹ میں آ گیا ہو اور وہ گوشت میرے گھر آ گیا ہو۔ لا الہ الا اللہ۔ حضرت کے پاس ایک عورت آئی اور کپڑا بیچنا چاہا 100 ریال میں، لیکن آپ نے کہا نہیں، اس کی قیمت زیادہ ہے، تو 100 ریال کے بجائے آپ نے اس کو 500 ریال دیے۔ یہ ہے تقویٰ کی مثال۔ ہم جیسا ہوتا تو 100 مانگنی تو 99 لے لو، یہ بات ہے۔ اس لیے ان کے کاروباروں میں برکتیں تھیں۔ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، عجیب، امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہارون رشید کے چیف جسٹس تھے اور فیصلہ حق پہ ہمیشہ کرتے تھے۔ تو ایک مقدمہ نصرانی نے کیا تھا ہارون رشید کے خلاف، تو آپ نے فیصلہ اس نصرانی عیسائی کے حق میں کر دیا اور ہارون رشید مقدمہ میں ہار گیا۔ اس کے باوجود آخری عمر تک بعض رویا کرتے تھے بعض دفعہ کہ یہ اس وقت میرے دل میں خیال کیوں آیا کہ کاش ہارون رشید جیت جاتا مقدمہ میں۔ یہ خیال تک کیوں آیا؟ یہ خیال تک آنا بھی تقوی کے خلاف تھا۔ ہارون رشید خلیفہ وقت تھے، لیکن ان کے خلاف انہوں نے فیصلہ دے دیا۔ ابن سیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہوئے ہیں اور خوابوں کی تعبیر کے امام اسپیشل ہیں۔ وہ ان کا گھی کا کاروبار تھا، 40 مٹکے تھے۔ ایک چوہا وہاں نکلا، لیکن کچھ اس کو گھی لگا ہوا تھا، تو آپ نے اس سارے گھی کو صدقہ کر دیا کہ معلوم نہیں کس مٹکے سے یہ چوہا نکلا ہے، بیچا نہیں ہے۔ ایک دفعہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ، گریٹ اسکالر آف انڈیا، ان کے لاکھوں مرید بھی تھے اور کچھ چاند خلفاء بھی تھے۔ تو ایک خلیفہ ان کے پاس اپنے بچے کے ساتھ تھانہ بھون میں آپ کی خانقاہ میں آیا۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، حضرت بیٹا بھی آیا ہے، السلام علیکم۔ بیٹے کو آداب سکھایا، ادب سے بیٹا پیر گیا۔ آپ نے فرمایا بھائی بیٹے کا ٹکٹ لیا ہے؟ ہاں جی لیا ہے۔ کتنا لیا؟ جی آدھا ٹکٹ لیا اس کا۔ عمر کتنی ہے؟ کہا عمر تو 12.5 سال ہے، لیکن لگتا یہ 11 سال کا ہے، اس لیے ٹکٹ میں نے آدھا لیا ہے۔ آپ نے فرمایا آپ نے ریلوے ڈپارٹمنٹ کو دھوکہ دیا، یہ بات تقویٰ کے خلاف ہے۔ تو آج سے آپ کی خلافت میں ضبط کرتا ہوں، آج سے آپ میرے خلیفہ نہیں ہیں۔ آپ اپنے مریدوں کو بھی اس طرح کے دھوکہ دیا کریں گے، آپ لوگوں کی دینی رہنمائی نہیں کر سکتے ایمانداری کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ یہ تھے ہمارے مشائخ۔
اللہ اکبر. حضرت عبد المالک صدیقی نقش بندی سلسلہ کے بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں. آپ کی عادت مبارک تھی کہ سردی گرمی میں چھتری سے باہر نکلتے تھے. کسی پوچھا حضرت یہ کیا، گرمی میں تو ہے سردی میں کیوں؟ فرمایا چھتری کے ذریعے مجھے غیر محرموں سے پردہ کرنے میں سہولت ہو جاتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے جس میں حکم ہے کہ پھلوں کے باغ کو بیچنا جائز نہیں ہے جب تک پورا پھل نہ آ جائے. پھل آنے سے پہلے بیچنا بالکل تقوی کے خلاف ہے. اس میں کسٹمر کو، باغ خریدنے والے کو دھوکہ ہو سکتا ہے. بنی اسرائیل کا ایک قصہ ہے کہ ایک بندہ نے دوسرے بندے سے زمین خریدی اور ایک دن وہ ہل چلا رہا تھا تو ہل رک گیا تو دیکھا بہت بڑا برتن سے اٹکا. وہ برتن جب نکالا اس میں اشرفیاں تھیں. ارے اجی، تو اس نے اشرفیاں لی. کہا میں نے تو زمین خریدی ہے، اشرفیاں تو خریدی نہیں ہے. تو وہ جو بیچنے والا جس سے اس نے زمین خریدی تھی اس کے پاس لے گیا. لے بھائی آپ کی امانت ہے. نو بھائی میری امانت کا ہے کہ اس نے کہا میں نے آپ سے زمین خریدی ہے، یہ مٹکا، یہ خزانہ تھوڑا خریدا ہے. کہا نہیں بھائی میں نے زمین بھی بیچ دی اور زمین میں جو کچھ آپ کا تھا میں کر لوں. نہ وہ رکھتا ہے نہ وہ لیتا ہے واپس. تو دونوں اس کا فیصلے کے لیے آپ جج کے پاس پہنچے. اب جج نے دونوں کی کارروائی سنی. وہ کہتا ہے جی میں نے زمین سب کو بیچی، اس کو اس میں تھا اس کا ہے. اس کا نہیں میں نے حضرت سے زمین خریدی ہے. تو جج بڑا عقلمند تھا. اس نے کہا اچھا آپ دونوں کی اولاد ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میرا بیٹا ہے. اس نے کہا میری بیٹی ہے. تو جج نے فرمایا آپ بیٹے بیٹی دونوں کی شادی کر دو اور یہ خزانہ ان دونوں کو دے دو. سبحان اللہ، اللہ اکبر. آئیے اور بڑے پیارے واقعات ہیں، ہزاروں واقعات ہیں، ہسٹری تک میں سے بھری ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایک ذرہ نصیب فرمائے، آمین. ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امور سلطنت کے بارے میں کچھ لکھ رہے تھے. دروازے پہ دستک آئی. حضرت علی کرم وجہہ آئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام، اہلا وسہلا فرمایا. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چراغ کو بجھا دیا. کہا چراغ کو بجھا؟ کہا آپ ذاتی گفتگو کے لیے چکے آئے ہیں، بیت المال کا تیل جلانے کی اجازت نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. ایک دفعہ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہوئے ہیں. ان کی بکری کسی کھیت میں چلی گئی. اور ان کو پتا تھا اس کھیت کے مالک کی آمدنی جو ہے وہ حرام ہے، حرام کا کاروبار کرتا ہے وہ. تو آپ نے اس بکری کا دودھ پینا ترک کر دیا اور بکری کو بیچ دیا. بعد میں بکری کو بیچ بھی دیا.
آئیے سنیے، لاہور کے اندر شیرا والا گیٹ بہچے دیکھا ہے، پنجاب کے لوگ جانتے ہیں، پاکستان پنجاب کے لوگ، وہاں بہت بڑے اللہ والے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو سکھ خاندان سے مسلمان ہوئے اور دیوبند سے انہوں نے دورہ حدیث کیا، مفسر قرآن بنے۔ آپ کا تقویٰ بہت مشہور تھا۔ جب آپ دوسرے شہر میں سفر کرتے کسی واز کے لیے، بیان کے لیے، حضرت اپنا گھر سے کھانا لے کر جاتے۔ آپ کو کشف تھا حلال و حرام کا۔ ایک دفعہ کسی نے ٹیسٹ بھی کرنا چاہا، انہوں نے حرام کی انکم کی روٹیاں حلال کی روٹیاں ملا کر، حضرت کی دعوت تھی، جو چند دن ٹھہرے تھے، تو چند دن کا کھانا تو مشکل ہوتا لے جانا ساتھ، تو آپ کو اللہ پاک نے اتنی بصیرت عطا فرمائی، تو آپ روٹی اٹھاتے دائیں رکھتے حلال ہے، دوسری روٹی اٹھاتے بائیں رکھتے حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے، ایک دفعہ حضرت جانا رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی سلسلے کے بہت بڑے بزرگ تھے، ان کو ہدیے کے طور پر ان کے سامنے انگور لائے گئے، تو آپ جب انگوروں کو دیکھا تو آپ کو عجیب مردوں جیسی بدبو آئی، تو آپ نے فرمایا بھائی کہاں سے لائے ہو؟ تو انہوں نے کہا فلاں قبرستان میں انگوروں کی بیلیں ہیں، ہم وہاں سے لائے ہیں۔ تو آپ پہچان گئے۔ اور جب انسان متقی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ غیبی مدد بھی فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن جلال رحمۃ اللہ بہت بڑے شیخ ہوئے ہیں، جب حج کو جاتے تو اپنا ڈول ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے، جس کے ذریعے آب زمزم سے پانی نکالا جاتا ہے، نکالنے کے لیے۔ پھر حضرت یہ کیوں؟ فرمایا کسی دوسرے کے حرام پلے ہوئے جسم سے نکالا ہوا پانی میں زمزم کا نہیں پیتا، اس لیے میں خود اپنے ہاتھوں سے اپنا پانی اپنے ڈول سے نکالتا ہوں۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی عادت شریفہ تھی، بڑے امیر تھے، لوگ آپ سے قرضہ لیتے تھے، تو آپ کا یہ طریقہ کار تھا، کسی قرض خواہ کے درخت کے سائے کے نیچے بھی نہیں بیٹھتے تھے، اور کسی قرض جیسے قرض دینے والے کے درخت کے سائے میں بھی بیٹھتے تھے، اور کسی قرض دینے والے کے مکان کی دیوار کے سائے کے اندر بھی گلی میں نہیں چلتے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ایک دفعہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہیں جا رہے تھے، سفر میں تھے، اور وہاں جب پہنچے آپ نے بیان فرمایا، جب واپس ہوئے تو وہاں جن کے مہمان تھے تو میزبان نے گنے کا گٹھا دیا، حضرت یہ ہدیے کے طور پر ساتھ لے جائے بچوں کے لیے۔ تو آپ اسٹیشن پہ آئے
ریلوے اسٹیشن پہ آئے تو آپ نے وہ جو گٹھا گنوں کا تھا اس کا بھی وزن کروایا تاکہ اس کا بھی کرایہ دیا جائے. تو اس نے کہا بھائی ٹکٹ والے نے کہا حضرت کوئی بات نہیں, آپ کا ٹکٹ لے لیا, گنے کا وزن ٹھیک گنے زیادہ ہے, کوئی بات نہیں, ہم ٹکٹ دیتے ہیں, لیکن نہیں آپ اس کو لے جائیں, کوئی بات نہیں, میں گارڈ کو بتا دوں گا کہ حضرت کے گنے ہیں, کوئی چیک نہیں کرے گا. کہا نہیں بھائی, اگر جب اسٹیشن بدلا وہ نیا گارڈ آئے گا, کہتے وہ اس گارڈ کو کہہ دوں گا کہ وہ نئے گارڈ کو بتا دے گا کہ گنوں کو جانے دو. پھر آپ نے فرمایا اگر قبر میں پوچھ لیا کہ اس کا کرایہ کیوں نہیں دیا, اس کی گارنٹی دے دو. یہ ہے تقویٰ. اس کا حضرت میں تو بہت نہیں دے سکتا. تو آپ نے کہا اچھا جتنا اس کا تول ہے اس کا کرایہ لے لو مجھ سے. یہ ہے تقویٰ. میاں اصغر حسین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے متقی پرہیزگار بزرگ ہوئے ہیں. جب مہمان آتا دسترخوان چنتے اور پھر آپ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو علیحدہ رکھتے, پرزوں کو علیحدہ رکھتے, ہڈیوں کو علیحدہ رکھتے اور پھلوں کے چھلکے کو علیحدہ رکھتے. کیوں؟ ان سب کا صحیح استعمال کرتے. ہڈیاں کتوں کو ڈال دیتے اور پرزے چھوٹے چھوٹے روٹی کے پرزے چیونٹیوں کو ڈال دیتے. ایسے ہی چھلکے بھی حیوانات کو کھلا دیتے. لا الہ الا اللہ. دیکھیے یہ ہے ہمارے بڑوں کا تقویٰ, جس تقویٰ کے لیے ہم روزے رکھ رہے ہیں. امید ہے اللہ تعالی ہمیں یہ تقویٰ نصیب عطا کر دیا ہوگا اور اس تقوی کو ہم آگے لے جانا ہے. اس تقوی کی یہ مثالیں ہم نے سنی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے لیے مشعل راہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ذرا 2 اعلان سن لیں. انشاءاللہ اگلا بیان جو ہے بدھ کے روز, چونکہ بدھ یا جمعرات کو عید ہوگی اس لیے بدھ کو ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہوگا. اگلے اتوار سے سابقہ اسکیجول کے مطابق رات کے 9 بجے ہر سنڈے کو اور ہر وینسڈے کو بدھ کو پروگرام انشاءاللہ ہوا کرے گا. آئیے دعا کریں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللهم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام. یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما, تقویٰ ہمیں عطا فرما, نیک خواہشات کو پورا فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. یا اللہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان فرما. ہمارے بزرگ جو حیات ہیں ان کو لمبی ایمان والی صحت و زندگی عطا فرما. یا اللہ جو رخصت ہو چکے ہیں ان کو جنت میں اعلیٰ درجات عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.